جی السلام علیکم. میں پہلے بھی آتا تھا اور میں بہت سے آپ نے اجلاس کیے ہیں, آپ نے پروٹیسٹ کیے ہیں, مظاہرے کیے ہیں, احتجاج کیے ہیں, میں شامل ہوتا رہا ہوں. لیکن آج جب میں ادھر آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جوش جو ہے آپ لوگوں میں آج پایا جاتا ہے. اور مشیر صاحب کی بھی جو تقریر تھی وہ بہت ہی جذبے والی تھی, بہت جوش والی تھی. اس سے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ جو آپ کا جو معاملہ ہے یہ آہستہ آہستہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہا ہے, جو مجھے جو سمجھ آئی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں, میں جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں, محنت کشوں مزدوروں کسانوں کی بات ہوتی ہے تو ہم انہیں کو محنت کش مزدور کسان سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو محنت کش مزدور کسان سمجھتے ہیں. اصل میں تو متوسط طبقہ یا مڈل کلاس بھی جو ہے وہ بھی مزدور ہی ہوتی ہے, لیکن ان کے گردن میں سریا پڑ جاتا ہے, ان کو لگتا ہے مزدور نہیں ہے, وہ بھی تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ویج لیبر ہوتی ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو مزدور نہیں کہتے. تو ہمیں ان میں سے نوجوانوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے, طلباء کو تلاش کرنا پڑتا ہے جو یہ کہیں کہ ہاں ہم مزدور ہیں, ہم مزدوری ہو کے اس بات کا فخر کرتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کو مزدور کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو اس سے ہم اسپیشلی بار بار آپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ ہم نظریاتی لوگ ہیں. میں ایک نظریے سے منسلک ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کو بڑی اسی طرح پتہ ہے خورشید صاحب کو, بشیر بختیار صاحب کے زمانے میں بھی, مرزا ابراہیم صاحب کے زمانے میں بھی, پاکستان میں دو بنیادی نظریے تھے. ایک نظریہ یہ تھا کہ مزدوروں کسانوں کے حوالے سے حکومت بنے, کیونکہ ملک میں 85 سے 90% لوگ تو مزدور ہیں, متوسط طبقہ بھی ڈال لیں آپ اس میں تو 95% مزدور ہیں. تو وہ سارے مزدور جو ہیں ان کا تحفظ کس نے کرنا ہے, ان کے ان کی زندگی کے تمام معاملات کا تحفظ وہ ظاہری بات ہے حکومت نے کرنا ہے. تو حکومت کے اندر تو سارے جاگیردار, سرمایہ دار, پرانے جرنیل, بیوروکریٹ, یہ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, امیر لوگ. یہ کیسے کر سکتے ہیں غریبوں کا تحفظ, وہ غریبوں کے معاملات کا تحفظ کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے, اسی طرح جس طرح کسی کے گھر میں نوکر ہو تو وہ اپنے نوکر کے بچے کو اسکول اس میں نہیں بھیجتا جس میں وہ اپنے بچے کو بھیجتا ہے. یہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. کسی کے گھر میں بھی نوکر ہوگا تو آپ اپنے بچے کو جس اسکول میں بھیجتے ہیں اپنے نوکر کے بچے کو اسکول میں تو نہیں بھیجتے نا. کیوں؟ آپ جتنے مرضی نیک ہو, آپ جتنے مرضی اچھے ہوں, آپ یہ کر ہی نہیں سکتے, آپ کا سسٹم اجازت ہی نہیں دیتا. اسی طرح پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لوگ, امیر لوگ غریب کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتے, ان کا سسٹم اجازت نہیں دیتا. وہ اچھے بھی ہوں, وہ نیک بھی ہوں, وہ پھر بھی نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنے لیے چلانی ہے پارلیمنٹ. اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں پہ مزدور کسان کا استحصال ہو. اب یہاں پہ اصل بات جو ہے میں یہاں کہنا چاہتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ اب ایسے نظر آ رہی ہوگی جیسے وہ کہتے ہیں روز ازل سے لے کے روز اول تک جو عیاں چیز ہوتی ہے, جو ڈھونڈنی پڑتی ہے, کئی دفعہ سامنے آ جاتی ہے. آج کل آپ کے جو حالات ہیں, آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو کہ مزدوروں کسانوں کی بات کرتی ہو. کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے وہ ہوگی بھی نہیں. اگر کوئی سیاسی جماعت آپ بنانا چاہیں گے فیوچر میں تو وہ آپ کے سارے جتنے معاملات ہیں ان کا تحفظ کریں گی, لیکن وہ سیاسی جماعت کوئی نہیں بنائے گا. وہ سیاسی جماعت آپ خود بنائیں گے, مزدور بنائیں گے, کسان بنائیں گے, محنت کش بنائیں گے, اور وہ خود اپنے معاملات کو دیکھیں گے. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم ٹریڈ یونین سے حد تک رہیں گے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی ٹریڈ یونین ہے واپڈا کی, ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں. یہ خورشید صاحب کو ہم سلام کرتے ہیں, ان کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے مزدوروں کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے, ایسے ایک فورس بنایا ہوا ہے. آپ کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہوں, میں حیران ہو جاتا ہوں ان کو دیکھ کے, اتنے ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں اور اکٹھے ایک بات میں یونیفائی ہو کے ایک بات پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, اپنے لیے کلیپ کریں بہت زیادہ. میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا, پورے پاکستان میں نہیں دیکھا.
لیکن ٹریڈ یونین سے بھی آگے آپ کو جانا پڑے گا. ٹریڈ یونین آپ کو بچائے گی. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کے پرائیویٹائزیشن کو بچائے گی, نجکاری کو بچائے گی. ہم امید کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ہو. لیکن جب یہ بچ جائے گی تو میرا آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس سے آگے بھی جائیں. یہ جو سیاست ہے یہ کوئی گندا لفظ نہیں ہے, یہ انہوں نے گندا کر دیا گندے لوگوں نے. سیاست کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے تمام معاملات کو دیکھا جائے, روزی روٹی, بھوک, غربت, پھر روٹی کپڑا مکان, عزت, روزگار, تعلیم, صحت, خود آپ اس کے عزت جو عزت ہی نہیں ہے اس ملک میں کسی کی, تو یہ ساری چیزوں کو خود دیکھا جائے. یہ سیاست ہے. یہ انسانوں کے تمام جتنے بھی مجموعی اور انفرادی معاملات ہیں ان کے تحفظ کو سیاست کہتے ہیں. ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ میرا آپ سے آج یہ بار بار میں گزارش کرتا ہوں, آج میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ہی, ہمیں لوگ کہتے ہیں پارٹی کو نہیں اناؤنس کرتے, اور پارٹی اناؤنس کر کے کیا کرنا ہے؟ اور جب لوگ ہی نہیں ہوں گے جو جن لوگوں کے لیے ہم نے پارٹی بنانی ہے تو پھر کیا فائدہ پارٹی اناؤنس کرنے کا؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ خود اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کریں, اور پھر ایک ٹائم آئے کہ مزدور کسان خود کہیں کہ ہم پارٹی بنانی ہے, وہ خود پارٹی بنائیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس وقت جب وہ پارٹی بنائیں گے. لیکن ابھی ہمیں کیا ضرورت ہے پارٹی کھیلنے کی؟ تو میں آپ سے آج یہ کہوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نجکاری جو ہے یہ صرف ایک صورت میں ہوگی, صرف ایک صورت میں نجکاری ہو سکتی ہے وابڈا کے اندر. وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ کو ڈیوائڈ کر دیا جائے. وہ آپ کی ڈویژن چاہتے ہیں, وہ آپ کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹنا چاہیں گے, اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے. ہم تو اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بائیں بازو کے جو کہتا ہے کہ دنیا میں حکومت ہی مزدوروں کسانوں کی ہونی چاہیے. پوری دنیا میں صرف مزدور کسان حکومت کرے, کام ہی نہیں کرتے ہیں, جو کام کرے گا وہی حکومت کرے. اب انہوں نے سرمایہ داری نظام کو ہمارے سر پہ مسلط کر کے کہا ہوا نہیں یہ تو امیر لوگ کریں گے. حالانکہ امیر لوگ جو ہیں ان کو جتنا پیسہ ہے وہ مزدور کسان جنریٹ کرتا ہے, وہ ان کے کہیں آسمان سے نہیں ان کے پاس آتا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کسی اچھے مین سے نہیں آتا. یہ سب لوگ لوٹ مار کرتے ہیں, یہ سب لوگ لوٹ کسوٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ آتا ہے. ان میں سے کون آدمی ہے جو اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے جو ٹھیک آدمی ہے؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے یہ کیا کیا کرتے ہیں. یہ عدالتوں میں جا کے ان کے خلاف کیس کریں, آپ کا کیس کو نہیں سنتا. یہ اس ملک میں لینڈ ریفارمز کا کیس ابھی تک پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. میں اس کے اندر پٹیشنر ہوں. میں کسانوں کے لیے کہتا ہوں لینڈ ان کو دیں, ان کو ڈیوائڈ کریں, ان لوگوں میں دیں. کیوں ان کو بیچاروں کو بھوکا رکھا ہوا ہے, وہ غلہ اگاتے ہیں اور بھوکے بیٹھے ہیں, لیکن لینڈ ریفارم کا کیس نہیں سنتے. تو یہ تو اس ملک کے اندر کوئی بھی بڑے ادارے جو ہیں ان میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب غاصب ہیں. سب کے سب نہیں, زیادہ تر, موسٹ آف دم وہ سارے ایسے ہی ہیں. تو ہم ان کی کیا سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان کو یہ سب کچھ دیا ہوا ہے؟ یہ خدا نے نہیں دیا ہوا ان کو. خدا تو اتنا منصف ہے, وہ تو سب کے لیے دنیا بنائی ہے, سب کے لیے غلہ اگایا ہے, سب کے لیے چیزیں بنائی ہیں. وہ چاہتا ہے سب کو سب کچھ ملے. یہ اس کا نام لے کے لوگوں کا رزق کاٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے دیا, ان کو خدا نے نہیں دیا. اور یہ کیسی بات ہے, یہ کیسی بات ہے کہ خدا جو ہے وہ ان کو نسلوں میں پیسے دے جا رہا ہے. بچے کے اس کا جاگیردار کا بچہ بھی جاگیردار, اس کا بچہ بھی جاگیردار, اس کا بچہ بھی جاگیردار. کیا اس نے کیا تھا؟ وہ پیدا ہونے سے پہلے کوئی خدمت کر کے آیا تھا, نعوذ باللہ خدا کی. اور کیا مزدور کا بچہ مزدور, اس کا بچہ مزدور, کسان کا بچہ کسان, اس کا بچہ کسان. یہ صرف نظام کا مسئلہ ہے, یہ خدا کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ڈیوائڈ کیا گیا, صرف آپ کو اگر ڈیوائڈ کیا گیا تو پھر آپ کے ادارے میں نجکاری ہو سکتی ہے. تو میرا نہیں خیال, مجھے آج کا جو میں نے یہ اجلاس دیکھا ہے, جو اجتماع دیکھا ہے, میں آپ کی شکلیں دیکھ رہا ہوں, ان کے اندر جوش ہے, جذبہ ہے, چہرے ان کے چمک رہے ہیں انرجی کے ساتھ. تو مجھے نہیں لگتا کہ نجکاری ہو پائے گی, اور نجکاری اگر نہیں ہوگی تو وابڈا ایسے رہے گا. اور نیکسٹ مرحلے پہ میں خوشی صاحب کو کہوں گا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر بھی کریں گے. نیکسٹ مرحلے پہ آپ کی یونین جو ہے یہ باقی پاکستان کے تمام مزدور جو ہیں ان کو بھی ساتھ ملائے اور یونینز بنائے اس ملک کے اندر, تاکہ مزدور اکٹھے ہو سکیں اور ایک بڑی فورس بن سکے. مزدور اتحاد بہت ضروری ہے. یہ یونیفائڈ فورس ہوگی پھر دیکھیں گے آپ کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے, کون آپ کے بارے میں بات کر سکتا ہے. تو میں آپ کو جانے سے پہلے ایک دو اشعار سناتا ہوں جو کہ میرے دل کی بھی آواز ہے, مجھے لگتا ہے حقیقت میں مبنی بھی ہے. تو خوشی صاحب گاڑی لگائیں.
نہ تیرا نہ میرا ہے سب کچھ خدا کا ہے، پھر کیا لڑائی ہے پھر کیا تماشا ہے، یہ تیرا نہ میرا ہے سب کچھ خدا کا ہے، پھر کیا لڑائی ہے پھر کیا تماشا ہے، خدا کی ہے دولت خدا کی زمین ہے، کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے، بشر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے یہ اس کی ہے دولت یہ اس کی زمین ہے، غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، سب کچھ جب اس کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے، کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے، یہ تیرا نہ میرا ہے سب کچھ خدا کا ہے، پھر کیا لڑائی ہے پھر کیا تماشا ہے، اس طرح مر مر کے جینا بھی کیا ہے، یہ تقسیم بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اٹھو چلو آگے بڑھو، اٹھو چلو آگے بڑھو، جاگو میرے دوستو، اپنے حق کے لیے تم اٹھو، باطل کو باطل کہو جب تک کہ حق سچ نہ ہو، کسی کے نہ آگے جھکو، کسی سے بھی تم نہ ڈرو، ہے انسان برابر سبھی، سب کا ہے سب کچھ کہو، سب کا ہے سب کچھ کہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا اتحاد رکھو، تقسیم کرنے کو ناکام کرو، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ میں درخواست کروں گا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک جوانوں کے لیے نہیں، اور کل ملے گا آپ نے کچھ پریس کانفرنس کی ہے اس میں جو ہے وہ بھی ذرا سنائیں۔ میں اس سے پہلے ایک دعوت دے دوں آپ کو، ہم یہ 1 منٹ کی صرف میں بات کروں، پچھلے الیکشن میں میں بار بار کہتا ہوں، میڈیا میں بھی کہتا ہوں، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، پچھلے الیکشن میں عمران خان صاحب نے خود مجھے طریقے صاحب جوائن کرنے کے لیے کہا تھا، احسن اقبال صاحب نے مجھے مسلم نون جوائن کرنے کے لیے کہا تھا، اور ذوالفقار گندل صاحب نے جو نظر گندل صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے مجھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے کہا تھا۔ میں یہ ریاست پارلیمنٹ کی جس کو نہیں مانتا، نہ میں اس میں جانا چاہتا ہوں، نہ میں اس کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، میں مزدوروں کسانوں کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، تو یہ میری اپنی چوائس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایجوکیشن پہ کام کیا تھا، ہم نے 1000 بچے پڑھائے تھے، لیکن اب ہمیں یقین ہے کہ مزدوروں کسانوں محنت کشوں کے ساتھ سیاسی کام کرنا یہ اصل سیاست ہے، سیاسی کام کرنا، ان کے سیاسی معاملات ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ادھر سے ہی کوئی امید نظر آئے گی، ادھر سے ہی کوئی بڑی فورس بنے گی، اور آخرکار ایک پارٹی فارم ہوگی جو اس ملک کے تمام مزدوروں کسانوں کے جتنے بھی مطالبات ہیں، جتنے بھی ان کے معاملات ہیں ان کو دیکھ سکے گی۔ تو ہم اس لیے سب کچھ کرتے ہیں، تو ایک تنظیم ہے ہماری جو کہ سیاسی تربیت بھی کرتی ہے، اور ہم لوگوں کے اندر بھی جاتے ہیں، کسانوں مزدوروں میں جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ نام ہے اس کا، عالمی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح ابھی نے کہا کہ سب مزدور اکٹھے ہو جاؤ پاکستان کے، تو ہم تو بلکہ کہتے ہیں کہ دنیا سے سرمایہ داری نظام ختم ہو تو دنیا بھر کے مزدوروں اکٹھے ہو جاؤ، دنیا بھر کے محنت کشوں اکٹھے ہو جاؤ تاکہ اس نظام کو ختم کیا جائے۔ تو اس لیے ہمارا عالمی نوجوان محنت کش تحریک ہمارا نام ہے، ہم بہت سی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، سیاسی کام کرتے ہیں، اپنے پیسوں سے کرتے ہیں،
किसी से पैसे नहीं लेते, ना किसी गवर्नमेंट से लेते हैं, ना किसी NGO से लेते हैं, किसी से नहीं लेते हैं, हम अपने पैसों से करते हैं, क्योंकि आखिरकार इस तरह की जितनी भी तंजीमें होती हैं ये चलती अपने पैसों से ही है। और अगर उनमें फिर मजदूर किसान आना शुरू होते हैं, उनको लगे कि हाँ ये हमारे साथ काम करेंगे, हम इनके साथ काम करेंगे तो हमारी कुव्वत बढ़ेगी, तो फिर वो खुद ब खुद अपने पैसों से ही फिर काम करते हैं। मजदूर आएंगे अपना पैसा लेके आएंगे, चाहे 10 रुपये दें चाहे 15 रुपये दें, लेकिन वो उन्हीं पैसों से तंजीमें ही चलती हैं, ये किसी सरमायादार के पैसों से नहीं चल सकती। तो ये आपको दावत है कि आप में से जो भी हमारे साथ शामिल होना चाहिए। ये एक सियासी तंजीम है, इसका ट्रेड यूनियन के साथ ताल्लुक तो है, हम तो ट्रेड यूनियन के साथ काम करते हैं, लेकिन हम ट्रेड यूनियन नहीं है। ट्रेड यूनियन आपकी जो है, हम आपको सलाम करते हैं, अपनी क्लैप करें, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये जो सॉन्ग कह रहे हैं मुझे खुर्शीद साहब, ये हमने नौजवानों, मेहनत कशों और तलबा के लिए निकाला है, क्योंकि हमें पता है कि हमें बहुत से मिडिल क्लास के लोग चाहिए जो इस नजरिए के साथ आएँ और आपके साथ आके मेरी तरह खड़े हो सकें। तो हम उनके अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लड़के लड़कियों में, मर्दों औरतों में, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं और जो कि मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ठीक ठाक पैसे भी कमाते हैं। अगर उनको ये बात समझ आएगी तो इस मुल्क में आपके साथ वो खड़े होंगे, तो फिर कोई नहीं रोक सकेगा अपनी ये जो आपका जो एहतजाज है और आपका जो मुतालबा है, उसको कोई नहीं रद्द कर सकेगा। तो हम उनके लिए हमने सॉन्ग बनाया, आप समझेंगे आपके लिए भी है, क्योंकि आप सब नौजवान हैं मेरे लिए, आप सारे नौजवान हैं। इतनी हिम्मत तो आज का जो उम्र के नौजवान उनमें नहीं होगी। उम्मीद जवां दिलों में यहाँ है, हम जैसा कोई ज़मीं पे कहाँ। उम्मीद जवां दिलों में यहाँ है, हम जैसा कोई ज़मीं पे कहाँ। बदलेंगे दुनिया हम हैं नौजवान, बदलेंगे दुनिया हम हैं नौजवान। नफरत जुल्मत के अंधेरों में हम प्यार की जोत जगाएंगे। ये अमीर गरीब जहां ना हो, ऐसी दुनिया नई बसाएंगे। हम ही जिन हम परी अपनी जादूगरी की सुनाएगा जगदासता। उम्मीद जवां दिलों में यहाँ है, हम जैसा कोई ज़मीं पे कहाँ। बदलेंगे दुनिया, मेरे साथ मिलके गाएंगे, बदलेंगे दुनिया हम हैं नौजवान। ऊंची आवाज़ चाहिए, बदलेंगे दुनिया हम हैं नौजवान। क्या बात है, इतना बड़ा दिल हो गया, दोबारा करेंगे। बदलेंगे दुनिया हम हैं प्यारे, मुट्ठी में अपने सितारे, बस में है सब अपने, मिलके चले हम जो सारे। हम सही हम जवां, जाएंगे हम तो जहां, साथ अपने चल पड़ेंगे। ये